नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरे खानदान में मेरे अहले बैत में से होंगे, यानी औलाद फातिमा सलामुल्लाह अलैहा में से, जिनका नाम मेरे नाम पर होगा, जिनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। वो सरजमीन अरब को इसी तरह अदलो इंसाफ से भर देंगे जैसे कि जुल्म और ज्यादती से भर चुके होंगे। फिर यहाँ से वो उनकी मदद के लिए जाएंगे और ये एलिया को वापस लेने वाले, ये मस्जिद से चलने वाले लश्कर होंगे। ये इलाका खुरासान और पाकिस्तान, जबकि निजाम खिलाफत यहाँ पे कायम होगा, यहीं से फौज चलेगी और शाह आलम वाले बरामद होंगे। कोई ताकत उन्हें रोक ना पाएगी और न ही उनका मुंह फेर सकेगी। नाज़रीन, एलिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यरूशलेम का नाम था। यहाँ तक कि एलिया में जाकर नस्ब हो जाएंगे और यहीं से जानब मशरिक यानी हिंदुस्तान की तरफ आएंगे। नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। नाज़रीन, क़यामत की अहम तरीन बड़ी बड़ी निशानियों में से एक आखिरुज़्ज़मान इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। मुसलमानों के दो बड़े फिरके शिया और सुन्नी, दोनों इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद के मुंतज़िर हैं। बस फर्क ये है कि शिया के मुताबिक वो पैदा हो चुके हैं, लेकिन उन्हें कत्ल कर देने के डर से उन्हें बहुक्म खुदा आलम गैबत में रखा गया है, यानी दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा गया है, जो कि 1200 साल से आलम गैबत में इंसानियत की मदद कर रहे हैं और वो अपने वक्त पर जाहिर होंगे। इसीलिए उन्हें इमाम गायब कहते हैं और उनका क्योंकि इंतजार हो रहा है, इसलिए उन्हें इमामुल मुंतज़िर भी कहा जाता है। आप मौला अली अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल पाक से मुसलमानों के आखिरी इमाम होंगे, जबकि सुन्नी अकीदे के मुताबिक वो मदीना के अंदर पैदा होकर जवान होंगे और उनका नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में नहीं, लेकिन बार बार अहादीस मुबारका की तमाम किताबों में उनका नाम मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया में कायम ना हो जाए। मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम जो अहले बैत अतहार से हैं, उनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम नहीं हुई थी क्योंकि शाम में बगावत चल रही थी, लेकिन इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुनिया में जाहिर होकर पूरी दुनिया में इस्लामी खिलाफत को कायम करके इस पेशगोई को पूरा करेंगे। आप 40 साल की उम्र के अंदर सफेद लिबास के अंदर लोगों के सामने पहली बार जाहिर होंगे और आपके पास बतौर निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज मुबारक, आपकी तलवार और आपका झंडा मौजूद होगा। मुसलमानों के दौरान खाना काबा के अंदर हज के दौरान एक अरब हुक्मरान की मौत को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा होगा और वो आपस में तकसीम हो जाएंगे। मक्का से बाहर हर तरफ फितना और फसाद कायम हो जाएगा और इसी दौरान रुकने यमानी और मुकाम इब्राहिम के दरमियान तमाम लोग इमाम महदी अलैहिस्सलाम को सालिस बनाकर उनके हाथ पर बैयत करेंगे और उनको अपना इमाम तस्लीम कर लेंगे, जिसके बाद ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, आज इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की 80% निशानियां पूरी हो चुकी हैं। ये दो तरह की निशानियां हैं, छोटी अलामात और बड़ी अलामात। आप अलैहिस्सलाम की आमद की जो निशानियां मिलाकर तकरीबन 40 के करीब बनती हैं, आप आज से सिर्फ 10 साल पीछे चले जाएं और इसका मवाजना आज के वक्त से करके देखें तो जितने वाज़ेह हालात इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के इस वक्त इन 10 सालों के अंदर बने हैं, इससे पहले उनका तसव्वुर करना भी इंतहाई मुश्किल था कि कैसे दुनिया भर के अंदर महंगाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बीमारियों और जंगों से अफरा तफरी होगी, दुनिया जुल्मों सितम से भर जाएगी, शैतान के पुजारी खुलकर दुनिया के सामने आ जाएंगे और पूरी दुनिया के लोगों और वसाइल पर कब्जा करके उनकी सोचों को कंट्रोल करने लगेंगे। लेकिन आज वो पूरा माहौल इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद का तैयार हो चुका है। स्टेज भी तैयार है, लेकिन सिर्फ उनकी आमद का इंतजार है। नाज़रीन, यरूशलेम शहर का ताल्लुक कुर्बे क़यामत के हालात के लिए बहुत ज्यादा अहम है। ये वो शहर है जो कि तीनों अहले किताब यानी मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदियों के लिए इंतहाई अहम है। यहाँ बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है। इसी जगह से फलस्तीनियों को बेदखल करके मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद उस पर तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी की तामीर की जाएगी। तो एक तीसरी आलमी जंग का आगाज होगा जिसकी क़यादत इमाम महदी अलैहिस्सलाम करेंगे और उनका साथ देने के लिए मशरिक से फौजें निकलेंगी और काले झंडे की जमात और खुरासान से निकलकर
بیت المقدس پہنچے گی اور امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ ناظرین، خراسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں کو ملا کر کہا جاتا تھا۔ ایک ایک کر کے امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ تمام شہروں کو فتح کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ یروشلم پہنچ کر اسے بھی فتح کر لیں گے۔ پچھلے 50 سال سے امریکہ نے یروشلم کے اندر اپنا سفارت خانہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، جسے آخرکار ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا کیا اور اس وقت مکمل طور پر یہ ایکٹیو ہے۔ جبکہ دوسری طرف دی ٹیمپل آرگنائزیشن، جو کہ اسرائیل کے اندر موجود ہے، ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے ہیکل سلیمانی کا مکمل نقشہ تیار کر رکھا ہے۔ وہ بس منتظر ہیں کہ کسی بھی طرح سے پوری دنیا کا دھیان بھٹکا کر انہیں ایک طرف مصروف کر کے یا مسلمانوں کو کمزور کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں، کیونکہ اس کے بعد ان کا مسیحا دجال دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہودی دی گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار کر چکے ہیں۔ یہ وہ نقشہ ہے جس کے مطابق دجال کی آمد سے پہلے ان تمام علاقوں کو واپس لے لیں گے جو کبھی ان کی حکومت کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور پھر پوری دنیا پر حکومت جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ان کی موجود تھی، ایک بار پھر سے دجال کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد یہ پھر قائم کریں گے۔ اس گریٹر اسرائیل کے اندر دریائے نیل اور فرات کا تمام علاقہ بھی شامل ہے۔ ترکی اور شام کے درمیان ایک علاقہ جس کا نام عرفہ ہے، اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈلوایا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے آپ بچ گئے تھے اور ہجرت کر کے مکہ اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے عراق اور پھر یہاں سے مکہ پہنچے۔ اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، جبکہ آپ کی دوسری بیوی حضرت سارہ اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ملک فلسطین اور شام کے درمیان ایک علاقے میں رہے، جہاں پر اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، جو کہ مصر کے حکمران بنے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کی حکومت دریائے نیل تک موجود تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسرائیل کے جھنڈے کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے اوپر نیچے جو آپ کو دو نیلی لائنیں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ دراصل دریائے فرات اور دریائے نیل کو ہی ظاہر کرتی ہیں، جس کے درمیان سٹار آف ڈیوڈ ہے۔ ناظرین، مکہ دنیا کا پرامن ترین شہر ہے، یہ امن کی جگہ ہے، لیکن اچانک سے مدینہ کے اندر حالات خراب ہو جائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام مکہ میں جا کر پناہ لیں گے، لیکن یہاں پر لوگ انہیں پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اسی دوران ان کا سب سے بڑا مخالف ہوگا شام کا اس وقت کا حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق بنو کلب کی نسل سے ہوگا، یہ علوی خاندان کا قبیلہ ہے اور خود بشار الاسد کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کا خاندان حکومت کے اندر موجود ہوگا اور اپنے لشکر کو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے کے اندر اللہ پاک اس لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دے گا، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو اللہ پاک ظاہر کر دے گا اور پوری دنیا سے لوگ جوک در جوک ان کی بیعت کے لیے نکلیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ان تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچیں گے اور اسے فتح کریں گے۔ یہ سب کچھ 7 سال کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت میں مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد عالمی کفر اکٹھا ہو کر ان کے خلاف ایک اتحاد بنائے گا اور اچانک سے دنیا میں اعلان ہوگا کہ دجال دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے۔ تمام کا تمام عالم کفر اکٹھا ہو کر دجال کی قیادت کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی ایک بڑی فوج کو شکست دے کر قتل کرے گا اور ہوتے ہوتے دمشق کی ایک جامع مسجد کے اندر ان کو گھیر لے گا۔ تمام بچے ہوئے مسلمان اس مسجد کے اندر موجود ہوں گے، جبکہ باہر دجال کی فوج ہوگی۔ صبح کی نماز کا وقت ہوگا، صفیں کھڑی ہوں گی اور اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے اس مینار سے نیچے تشریف لائیں گے اور دجال کی فوج کا مقابلہ کر کے اس سے قتل کریں گے، اور 40 سال تک ان کی حکومت دنیا پر قائم رہے گی اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، مشرق اور خراسان سے جن فوجوں نے امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نکلنا ہے، کیا اس علاقے کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہونا یا مذہب اسلام کے نام پر دنیا کے صرف ایک ملک پاکستان کا بننا آپ کو صرف اتفاق لگتا ہے؟ دنیا کی سپر پار 2 دہائیاں لگا کر افغانستان میں اربوں ڈالر لگا کر وہ تباہی پھیلا کر پھر بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ دنیا کے اسلامی ملکوں کے اندر صرف پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں اور ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی کھلی دشمنی ہے۔ کیا یہ سب کچھ اتفاقاً ہے یا پھر بالکل
امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حالات بن چکے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے آزمائش اور امتحان کی گھڑی آنے والی ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام قتال پر بیعت لیں گے، یعنی موت تک ساتھ دینا پڑے گا۔ کوئی پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو مسلمان خود 3 حصوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ حصہ جو کہ عرب کے حکمران اور عیاش طبقہ ہوگا، وہ صرف نام کا مسلمان ہوگا، باقی ان کے سب کرتوت کافروں والے ہوں گے۔ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے، آگے پیچھے دولت کے انبار اور نوکروں کی فوج رکھنے والے، جن کی دنیا جنت ہے، وہ بھلا کیسے جہاد پر بیعت کر سکتے ہیں؟ بلکہ اپنی عیاشیوں اور حکومت کو جاتا دیکھ کر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے، انہیں ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، ان کے خلاف ہر طرح کی دلیلیں دے کر انہیں نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ طالبان کی حکومت کے خلاف دنیا بھر کے اندر اور میڈیا میں آپ کو ہزاروں دلیلیں دی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیسے گروہ کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا دوسرا حصہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیتے دیتے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے گا، اور وہ دنیا کے سب سے بہترین شہید ہوں گے، جبکہ تیسرا حصہ اس آزمائش سے نکل کر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ رہے گا۔ لیکن آخر کار فیصلہ ہم کو ہی کرنا ہے کہ ہم کس فوج کے سپاہی ہیں۔ کیا ہمارا ایمان اتنا کامل ہے کہ ہم کسی عالمی سازش اور پروپیگنڈے کا شکار ہوئے بغیر امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے سپاہی بنے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔